بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات ہے بھائی، ساتھیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں، کوئی لمبی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو اگلی بات آنے والی ہے کوئی بڑی اہم بات ہے. اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور. پھر تاکید آئی، پہلے قسم سے تاکید، پھر صراحتاً تاکید فرمائی کہ تم لوگ ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ آگے دھمکی آ رہی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ اپنا عذاب بھیج دیں گے، اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. ہم نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے لوگوں کو روکو. جب آدمی دین پر آ جاتا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں تو کرتا ہوں، میں تو دین پہ چل رہا ہوں. اور چاروں طرف جو آگ لگی ہوئی ہے، بے حیائی، برائی، معاشرے میں بگاڑ، کتنا بگاڑ ہے معاشرے میں، توبہ. نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے زیادہ، روزہ رکھنے والے. آپ یہ ریڈی پہ جاؤ، پھل لینے جاؤ، اس سے پوچھو روزہ رکھا، آگے سے فوراً کیا جواب دیتا ہے؟ کام کرنا ہوتا ہے جی. روزہ نہ رکھنے والے بہت، سچ بولنے والے تھوڑے، جھوٹ بولنے والے بہت زیادہ. تو تم لوگ ضرور امر بالمعروف کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، ورنہ کیا ہوگا؟ دعائیں مانگو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے جی دعائیں تو قبول ہوتی، کوئی بڑی دعائیں مانگتے. بھئی اللہ کے نبی نے صاف بات فرمائی ہے کہ جب امر بالمعروف نہیں کرو گے اور امر نہیں منکر نہیں کرو گے، پھر دعائیں مانگو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہم سب کے ذمے ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ہمارا کتنوں سے واسطہ ہے، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہو، بوڑھے سے بوڑھا ہو، بیمار ہو، غریب سے غریب ہو، ہر آدمی کا کتنوں سے واسطہ ہے. روزانہ محلہ ہے، خاندان ہے، حلقہ احباب ہے، دفتر میں، مارکیٹ میں، بازار میں، اور کتنوں سے واسطہ بنا سکتے ہیں، کتنوں کے پاس جا سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم سب تک پہنچیں اور پیار محبت سے یہ بات سمجھائیں. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، سمجھانے کی ضرورت، سمجھانے کی ضرورت کہ یہ زندگی مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا اور آخرت بنے گی اللہ کو راضی کر کے بنے گی. یہ موٹی موٹی باتیں سمجھانے کی ضرورت. وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے جھوٹ بولنے سے مجھے نفع ہوگا. اب اس کو یہ بات سمجھانا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنے سے نفع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. ایک آدمی آگ بجھانے کے لیے پٹرول چھڑک رہا ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آگ بھڑک جائے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں کہ پٹرول چھڑکنے سے اور بھڑک جائے گی. چوری کیوں کر رہا ہے؟ کہ میرا گھر کا مسئلہ سیدھا ہو جائے، میرا ہاتھ سیدھا ہو جائے، میرے مسئلے حل ہو جائے، میری زندگی آسان ہو جائے. اب یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چوری کرنے سے کام اور خراب ہو جائے گا،
اور نقصان ہوگا اور مصیبت آئے گی اور پریشانی آئے گی. یہ رشوت کیوں لے رہا ہے؟ ایک سے پوچھا رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے. اچھا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر کی باتیں کرو. اور بھائی خیر کے کام بھی تو کرو. یہ رشوت کے پیسے سے گھر آباد نہیں ہوگا, یہ تو اور گھر برباد ہو جائے گا تیرا. جو بھی برائی کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے نقصان ہو, وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے نفع ہو. لیکن اس میں نقصان ہے یہ سمجھانے. اذان کے بعد دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ مجھے نفع ہو. اب یہ سمجھانے کی بات ہے کہ نفع دینے والا اللہ ہے, اللہ چاہے نقصان ہو جائے. اب اس وقت اللہ کا حکم نماز کا ہے, اس وقت تمہیں نفع ملے گا کس سے؟ اذان سن کے دکان بند کرو, مسجد جاؤ, نماز پڑھو, اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, رکوع کرو, سجدہ کرو, دعا مانگو. اب وہ کام جو پیسوں سے نہیں ہوتا اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا. یہ ہم سب کے ذمے ہے لوگوں کو سمجھانا. دیکھو مسائل پڑھانا, فقہ پڑھانا, تفسیر پڑھانا, یہ علماء کا کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی تبلیغ علماء کا کام ہے. بھائی علماء کا کام پتہ کیا؟ تفسیر, مسائل, فقہ, تشریح, یہ علماء کا کام ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہے. باقی موٹی موٹی بات لوگوں کو سمجھانا, بھائی اللہ کو راضی کرو, یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے. بھائی آخرت کی تیاری کرو, بھائی گناہوں سے بچو, اللہ کو راضی کر کے دنیا آخرت بنتی ہے. اللہ ناراض ہوگا تو پریشانی آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, آخرت بھی تباہ ہوگی. یہ تو ہر مسلمان دوسروں کو سمجھا سکتا ہے اور اس کے ذمے ہے. تو بھائی سب نیت کرو, جتنے بیٹھے ہوئے نا ہم سب نیت کریں کہ ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ. ہمیں لوگوں کو برائی سے کیا کرنا ہے. اب یہ کتنا قیمتی مہینہ اور کتنا قیمتی عشرہ اور کتنی قیمتی راتیں, او ہو یہ کہاں گزر رہی بھو. ایک کتنا بڑا طبقہ ہے جو رات جاگا ہے, آج رات جاگا ہے, لیکن کہاں؟ باہر پھٹوں پہ, چارپائیوں پہ, کرسیوں پہ, چوکوں میں. ساری رات جاگ کر بھی نفل نہیں پڑھے, ساری رات جاگ کر بھی دعا نہیں مانگی. کتنی قیمتی زندگی, کتنا قیمتی عشرہ ہے. یہ سب کو سمجھائیں. ہم جتنے بیٹھے ہوئے کتنا بڑا خاندان ہے, چچا, بھتیجا, خالہ, پھوپھی, ماموں, بھانجے, بھتیجیاں, کتنا. ہم کتنوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ قیمتی عشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رمضان میں بڑھ جاتی تھی, عبادت رمضان میں بڑھ جاتی تھی, اور آخری عشرے میں تو آپ لنگی باندھ لیتے, کمر کس لیتے. ہاں اس رمضان سے, اس عشرے سے, طاق راتوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ بات دوسروں کو سمجھائیں. اور اس رمضان شب قدر میں بھی, رمضان اور شب قدر میں بھی 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی ہے. 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی. ایک ایک کو یہ بات سمجھائیں کہ شراب پینے والا اس کی کوئی مغفرت نہیں, ماں باپ کا نافرمان اس کی کوئی مغفرت نہیں, رشتے توڑنے والا قطع رحمی میں مبتلا ہے, بھائی سے بول چال بند ہے, چچا سے, خالہ سے, بہن سے. بہت سارے تو باپ بیٹا نہیں بات کرتے, بہت سارے میاں بیوی نہیں بات کرتے. اور چوتھا کینہ رکھنے والا, ہر وقت پلاننگ کرتا ہے اس کا نقصان ہو جائے کسی طرح سے, اس کی ایسی تیسی. اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس مجمع میں شراب پینے والا کوئی نہیں بیٹھا ہوا, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ماں باپ کا نافرمان کوئی نہیں بیٹھا ہوا, یہاں قطع رحمی کرنے والا کوئی نہیں بیٹھا ہوا, یہاں کینہ رکھنے والا کوئی نہیں بیٹھا ہوا. یہ نہیں کہہ سکتے ہم. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے, ماں باپ کی بھی نافرمانی, نماز پڑھ رہے ہیں اور رشتے توڑے ہوئے ہیں. تو بھائی دیکھو یہ بات سمجھائیں لوگوں کو, سمجھائیں لوگوں کو. اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا, وہ مانے نہ مانے اس کا فعل ہے, ہمارے ذمہ سمجھانا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اگر آپ لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں آپ کامیاب ہو، اگر وہ بھی مان لے گا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ ناکام ہوگا، اس کے ناکام ہونے سے آپ کیوں ناکام؟ اگر آپ لوگوں تک بات پہنچا رہے ہو آپ کامیاب ہو، وہ مانے نہ مانے، اگر وہ مان لے گا وہ بھی کامیاب، اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ ناکام، اس کے ناکام ہونے سے تم کیوں ناکام؟ ہمارے ذمہ سمجھانا، بات کا پہنچانا ہے، تو یہ بات سب تک پہنچائیں بھائیوں کہ بھائیو اللہ کو راضی کرو، بھائی آخرت کی تیاری کرو، بھائی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی اللہ کے حکم کو پورا کرو، بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، بھائی اللہ دنیا آخرت بنائے گا، یہ بات سمجھانی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی، اور یہ آخری راتیں، آخری عشرہ، اس کو قیمتی بنانا ہے، گھر کے ہر فرد سے طے کروائیں کہ اس آخری عشرے میں کتنا قرآن، کتنا ذکر، کتنی تسبیح، کتنے نوافل۔ بہت سارے سمجھتے ہیں رات جاگنا ہے، اور جاگ کے کرنا کیا ہے؟ بیٹھے باتیں کر رہے، پھر رہے، جاگنا ہے جی بھئی، یہ جاگنا کس لیے؟ عبادت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، دعا کے لیے، نوافل کے لیے، اور کچھ نہیں کرنا تو سو جاؤ، سو جاؤ، پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ موبائل کے لیے نہیں ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔